یہ جو 3 سال تھے ہمارے، بڑے مشکل سال گزرے ہیں. مشکل سال اس لیے گزرے کہ پہلے تو ملک کو بینکرپٹ کر کے چلے گئے. ملک میں جو ہمارے پاس پیسہ تھا، جو ہمارے ریزروز تھے، جو ہماری لائبلٹیز تھی، جو ہم نے باہر لوگوں کو قرضے لیے ہوئے تھے، پیسے دینے تھے، ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے ان کو قسطیں واپس کرنے کی. ہم نے ڈیفالٹ کرنا نہیں تھا، ہم ڈیفالٹ کر رہے تھے پیمنٹس کے اوپر، کیونکہ ہمارے پاس فورن ایکسچینج ہی نہیں تھا. ہماری جتنا ہم نے باہر پیسے دینے تھے، ہمارے پاس اتنے ریزروز ہی نہیں تھے. تو تب ہم نے حکومت سنبھالی تھی. پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے بڑا جس کو خسارہ کہتے ہیں، ڈیفیسٹ کرنٹ اکاؤنٹ کا، کہ ہمارے ملک میں کبھی اتنا بڑا، تقریباً 20 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ تھا. اتنا بڑا، یعنی کبھی اتنا بڑا ڈیفیسٹ نہیں آیا. اس کی وجہ سے ہمیں اگر یہ نہ مدد کرتے ہماری سعودی عربیہ، یو اے ای اور چائنا، اس وقت ہماری یہ نہ مدد کرتے، تو یہ جو مہنگائی اور جو مشکل وقت گزری ہماری قوم، وہ کچھ بھی نہیں ہے جو ہم نے گرنا تھا، کہ جس طرح روپے نے نیچے جانا تھا. کیونکہ اگر ہمیں پیسے نہ یہ باہر دیتے اس وقت مشکل وقت میں، تو روپے نے گر جانا تھا اور نیچے. جب جتنا بھی روپیہ گرا، اس سے بھی آپ سب کے سامنے ہے جو مہنگائی آئی پاکستان میں، کیونکہ جتنی چیزیں باہر سے آنی تھی، تیل، بجلی، اس کی وجہ سے افیکٹ، ساری چیزیں مہنگی ہو گئی. تو اس وقت ہمیں جو سامنا کرنا پڑا، ایک نئی ٹیم تھی، یا تو ہمیں تجربہ ہوتا، ہماری ٹیم بھی نئی تھی. اور اس کے بعد پھر ایک ایشو نہیں آیا، پہلے تو کرائسس آیا. اس کے مشکلوں سے آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا، پیسے نہیں تھے ہمارے پاس، مجبوری آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑا. اور جب آئی ایم ایف کے پاس آپ جاتے ہیں، تو جس طرح کوئی بھی جس سے آپ قرضہ لیتے ہیں، وہ پوچھتا ہے کہ میرا پیسہ واپس کیسے کرو گے، اور وہ پھر شرائط لگا دیتا ہے کہ میرے پیسہ واپس کرنے کے لیے آپ کو بجلی بھی مہنگی کرنی پڑے گی، کیونکہ بجلی میں خسارہ ہے، آپ کو روپے کی قیمت گرانی پڑے گی، آپ کو ٹیکس لگانے پڑیں گے. اور جب وہ آئی ایم ایف کی آپ شرائط پہ چلتے ہیں، تو عوام کو تکلیف ہوتی ہے، عوام مشکل وقت سے گزرتی ہے. تو ہم اس مشکل وقت سے سال کے بعد نکل ہی رہے تھے کہ کرونا آ گیا. کرونا سے پہلے بھی ایک چیز ہوئی، پلوامہ آ گیا. وہ میں صرف پلوامہ میں اللہ نے ہمیں بڑی کامیابی دی، اور میں آج اپنی خاص طور پہ اپنی فوج کا ان کا اس لیے شکریہ ان کا ادا کرتا ہوں، اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ ہمارے پاس ایسی فوج اور ایئر فورس ہے. کیونکہ جب وہ فیصلہ کرنا تھا، اور بڑا جب انہوں نے ہماری پاکستان میں آ کے رات کو وہ بمباری کی ان کے جہاز نے، تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اگر ہمارے پاس اس طرح کی فوج نہ ہو، جو ہمیں کانفیڈنس ہو کہ یہ ہمیں سیکیورٹی دے گی، تو کتنا ایک طاقتور، ایک بڑا ملک، 7 گنا زیادہ بڑا ملک، اس کے سامنے کیا کرے گی، ہماری عوام کیا کرے گی. تو ادھر احساس ہوتا ہے اپنی فوج کا. اور پھر مجھے یہ ان 3 سالوں میں جو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی، کہ جس طرح یہ جو مافیا ہے، انہوں نے ہماری فوج کے خلاف جو تقریریں کی، جو سٹیٹمنٹس دی. دیکھیں، میں نے بھی فوج کی تنقید کی ہوئی ہے ماضی کے اندر، میں نے بھی کیا. کوئی بھی ادارہ ہے، عدلیہ ہے، وہ بھی غلطیاں کرتی ہے، فوج بھی غلطیاں کرتی ہے، ہم پولیٹیشنز غلطیاں کرتے ہیں. لیکن یہ تو نہیں مقصد کہ آپ اپنی فوج کو برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں اور فوج کے پیچھے پڑ جائیں. اور فوج کے پیچھے اس لیے پڑے ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح فوج گورنمنٹ کو گرا دے، یا اپنے آپ کو ڈیموکریٹس کہتے ہیں اور ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو گرا دیں. تو اس لیے جو انہوں نے تنقید کی، اور باہر جو پوری ہمیں پتہ ہے کہ ہندوستان کی لابی پوری طرح کوشش میں ہے کہ پاکستانی فوج کو
برا بھلا کیا ہے اس کے پیچھے پڑے. ابھی جو افغانستان میں ہو رہا ہے پورا زور لگایا ہوا ہے کہ جی یہ طالبان صرف جیتے ہیں پاکستان کی فوج کی وجہ سے, اور پوری کیمپین چلی ہوئی ہے ہماری فوج کو ڈسکریڈٹ, اور اب سے نہیں دیر سے چل رہی ہے. اور یہاں بیٹھے ہوئے لوگ پورا انہوں نے محاذ بنایا ہوا ہے فوج کے خلاف. اور میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے اصل میں نے ویلیو کیا اپنی فوج کو جب وہ پلوامہ ہوا کہ ہمیں ایک کانفیڈنس تھا, اس لیے ہم دلیری سے ان کو کہہ سکتے تھے نریندر مودی کو کہ اگر تم نے کچھ کیا تو ہم تمہیں واپس جواب دیں گے. اگر ہماری فوج اگر نہ ہوتا یہ تو خود سوچ لیں کہ میں نے پتہ نہیں کیا مشکل وقت گزرنا تھا. اچھا, اس کے بعد کرونا ہو گیا. اب کرونا کے اندر آپ لوگوں کو پوری طرح اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا ہمارے لیے مشکل وقت تھا. ایک منٹ بس, اب آپ نے مجھے انٹرپٹ نہیں کرنا, اوکے؟ ساتھ والوں نے پکڑ کے اس کو باہر نکال دینا اگر کیا. اچھا سنیں ذرا, دیکھیں مشکل کیا تھا. ہم دیکھ رہے تھے باہر وہاں جناب اسپین کے اندر, اٹلی کے اندر, انگلینڈ کے اندر وہ ان کے ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں, لوگ سڑکوں پہ ہیں. ان کے یعنی جو ملک جن کے پاس ہمارے سے 30 40 گنا بڑا جی ڈی پی تھا, دولت تھی, وہاں ہم حالات دیکھ رہے تھے اور وہ ساروں نے لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا. پھر ادھر سے دیکھا جی نریندر مودی نے بھی لاک ڈاؤن کر دیا, تو ساروں نے ہمیں پریشر ڈالا کہ آپ بھی لاک ڈاؤن کریں, اور وہ بہت مشکل وقت تھا. ہاں لاک ڈاؤن تو کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی یہ بیماری پھیل رہی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ لاک ڈاؤن سے وہ رک جاتی ہے, وہ کم ہو جاتی ہے, پھیلتی کم ہے. لیکن ساتھ کہ ہمارے وہ لوگ جو دیہڑی دار تھے, جو غریب لوگ تھے, جو دن کو پیسہ بنا کے بچوں کو کھلاتے تھے, تو ان کو کیا بننا تھا. اور بڑی ہماری اپوزیشن کے ممبرز نے تنقید کی, اور لوگ میری اپنی پارٹی میں بھی کئی لوگ گھبرا گئے کہ ایک دم یہ ہو رہا ہے, اور اگر اور پھیل گیا ہمارے ہاسپٹل سے پریشر پڑ گیا. لیکن میرا یہ ایمان ہے, ہم نے فیصلہ کیا اور بڑا مشکل فیصلہ کیا کہ ہم جو بھی ہو جائے ہم یہ پوری طرح لاک ڈاؤن نہیں کریں گے, کیونکہ ہمارے غریب بھوکے مر جائیں گے. اور اس کی وجہ سے میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے اس کی برکت آئی ہمارے اوپر, اس نے بچا لیا ہمیں, ہم نے اپنے. اور پھر یہ سنیں, ورلڈ اکنامک فورم نے پاکستان کی مثال دی کہ وہ ملک ہے جس نے اپنی بہترین طور پہ اپنی اکانومی بچائی. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے پاکستان کی مثال دی کہ کورونا سے انہوں نے سب سے بہتر طریقے سے اس کو انہوں نے ہینڈل کیا. اور پھر اکانومسٹ نے کہا کہ پاکستان وہ دنیا میں 3 ملکوں میں سے ہے جس نے اپنی اکانومی بھی اور کورونا کو بھی ہینڈل کیا. ادھر میں پھر اپنی ٹیم کو, کیونکہ اگر ہم غلط فیصلہ کر لیتے, میں آج آپ کو بتاؤں, یہاں لوگوں نے بھوکے مرنا تھا جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے. اگر ہندوستان کے اندر جس طرح کی غربت آئی ہے, جس طرح کو انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا, اور جس طرح مجھے پارلیمنٹ میں اپوزیشن والے کہہ رہے تھے, مثالیں دے رہے تھے ہندوستان کی, تو آج ہمارے ملک کے اندر جس طرح کی غربت تھی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے, کیونکہ ساری دنیا کے اندر کورونا کے اندر غریب پس گیا. لاک ڈاؤن سب سے زیادہ تباہی مچاتا ہے غریب کو. تو اس میں اپنی جو ٹیم تھی میری این سی او سی کی, اسد عمر اور ڈاکٹر فیصل, میں خاص طور پہ آپ کو خراج تحسین آج پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے ہمارے اچھے فیصلے ہوئے اور اللہ نے ہمیں وہاں سے نکالا. اچھا, اب